ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے شیعہ اتنی لعنتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا لعنت کا اصول خدا نے بتایا ہے. اگر لعنت کرنا بری چیز ہوتی تو خدا قرآن میں اتنی لعنتیں کیوں کرتا؟ ایون کہتا ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے ایک لعنت بھیج پھر بسم اللہ پڑھ. پہلے شیطان پہ لعنت بھیج، کیونکہ محبت بغیر بغض کے ہو ہی نہیں سکتی. محبت بغیر بغض کے ہو ہی نہیں سکتی. بغض جنم تب لیتا ہے جب محبت ہوتی ہے. ایک فلسفیکل بحث ہے، کہتے ہیں بھائی آپ کہتے ہو تاریکی اور نور، اندھیرا اور روشنی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، اندھیرے کا وجود عدم روشنی ہے، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے، خود اندھیرا وجود نہیں رکھتا. آپ بولتے ہو گرمی اور سردی، کہتے ہیں سردی کا کوئی وجود نہیں ہے، جب گرمی نہیں ہوتی تو سردی ہوتی ہے. تو اسی طرح بغض کا کوئی وجود نہیں ہے، جب محبت ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی بغض آتا ہے. آپ جس کے عاشق ہوتے ہو، جو بندہ اسے تکلیف دے اس سے نفرت ہو جاتی ہے. یعنی آج تک کوئی ایسا مسلمان ہے جو بولے مجھے رسول سے بھی عشق ہے اور ابو لہب سے بھی بڑا عشق ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر رسول سے عشق ہے تو ابو لہب سے عشق نہیں ہو سکتا. اور تم تو دور کی بات ہے، خدا اظہار بغض کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. صرف اس سے نہیں، اس کی بیوی سے بھی ہے، وامرأتہ حمالۃ بالحطب، اس کے ہاتھ کٹ جائیں میں ان کو آگ میں جلا دوں گا، کیونکہ وہ دشمن مصطفیٰ ہیں. تو اگر خدا مصطفیٰ سے محبت کرے گا تو مصطفیٰ کے دشمن سے نفرت کرے گا. اگر کسی کو علی سے محبت ہوگی تو علی کے دشمن سے بھی نفرت ہوگی. یہ نفاق ہے کہ بندہ بولے علی سے بھی محبت ہے، علی کے دشمن سے. ہو ہی نہیں سکتا. دو محبتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. میں نے کہا بالکل ایسے ہے، کیونکہ میں قریبی مثال دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں. اگر کوئی بندہ آپ کو بولے آپ کے ابا سے مجھے بڑا پیار ہے، اصلا کوئی نہ بولے، آپ اپنے ابا کو بولو کہ بابا آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن وہ گلی کے اندر جو ہمارا ہمسایہ ہے، آپ کا دشمن جو دن رات آپ کو گالیاں دیتا ہے، بابا وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو باپ بھی تو بولے گا نا لعنت ہے تیری محبت پہ کہ مجھ سے بھی پیار ہے اور جو مجھے گالیاں دیتا ہے اس سے بھی پیار ہے. تو بھائی جان شیعوں کو منافقت نہیں آتی. یہ مکتب علی ہے. یہاں ایک ہی لائن ہے اور وہ صراط مستقیم ہے. یہاں معیار بتائے جاتے ہیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے.